کہا جاتا ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، لیکن کیا ذہانت کسی کی میراث ہے؟ حال ہی میں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ بچوں کی ذہانت انہیں ان کی ماں کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہوتا ہے۔ جرمنی میں کی جانے والی یہ تحقیق تھی اور اس کے مطابق کسی بھی بچے کی ذہانت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی والدہ کتنی ذہین ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ والد کی جو ذہانت کے جینز ہیں وہ غیر فعال ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اسی لیے بچے پر ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ماہر نفسیات طاہرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تحقیق ہے۔ السلام علیکم طاہرہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا معاملہ آ گیا ہمارے گھر میں؟ تو ابا ٹینشن میں آ گئے، اچھا یہ تو ذہانت جو ہے وہ ساری والدہ کی طرف سے آ رہی ہے، سب کریڈٹ وہ لے جائیں گے۔ نہیں، ابھی ہم جب بات کو ختم کریں گے تو ابا کا رول زیادہ بڑھ کے سامنے آئے گا۔ اچھا، ابا کو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ تو سارے ابا جو ہیں وہ دیکھ لیں یہ سیگمنٹ تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کا کیا کردار ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ آپ نے جو ریسرچ کی بات کی، اس طرح کی بہت زیادہ ریسرچز ہو چکی ہیں جس میں یہ کلیئرلی سامنے آیا ہے کہ جو ماں کی جو ذہانت کا، کیونکہ جو ذہانت کا جین ہے وہ ایکس کروموزوم کے اوپر ٹریول کرتا ہے، اور مدر کے پاس 2 ایکس کروموزومز ہوتے ہیں، تو موسٹلی وہی کروموزوم بچے میں انٹیلیجنس لے کے جاتا ہے، اور جو فادر کی طرف سے آتا بھی ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیوں کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے؟ بس وہ مدر کی انٹیلیجنس جگہ ہی نہیں دیتی، اس کو جگہ ہی نہیں دیتی ماں۔ دیکھیں یہ تو غلط بات ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو حقوق نہیں مل رہا، یہاں تو وہ بیچارے کا ایکس کروموزوم ہی ہٹا دیا گیا، دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی نا اس کا حق ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہاں وہ، اور یہ اسپیشلی ماں سے جب بیٹے کو کہتے ہیں جب ملتا ہے یہ ایکس کروموزوم، تو بیٹے کی انٹیلیجنس اسپیشلی ماں سے آتی ہے۔ اچھا، بیٹیوں میں پھر یہ نہیں، بیٹیوں میں بھی ہے لیکن بیٹوں کا بہت اسپیشل ہے۔ اکثر ابا کہتے ہیں نا میرے پہ چلا گیا دیکھو میرا بیٹا، تو وہ اکثر وہ ماں سے انٹیلیجنس اصل میں لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک سیریبرل جو ایک ایریا ہے سیریبرل کارٹیکس، جہاں پہ یہ ساری سوچ اور ہمارے ڈیسیجن میکنگ یہ سب جو دماغ کا حصہ ہے، یہاں بھی جب ریسرچ ہوئی تو دیکھا کہ میٹرنل جین زیادہ تھے ماں کے سے آئے ہوئے جینز، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ریسرچ نے کہ ماں سے انٹیلیجنس آتی ہے جینیٹکلی۔ اب انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بڑا کمپلیکس چیز ہے جو کہ صرف جین سے نہیں ہوتی، 50 to 60% وہ ہے آپ کے جین سے انہیریٹڈ ہے، باقی وہ آپ کے ماحول سے ہے، بچپن کے جو ارلی ایئرس کا ماحول ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا وہاں بھی، اچھا ماں کی وomb کے اندر سے بھی جو آپ کی ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بالکل، وہی میں اگلی بات یہی کرنے لگی تھی کہ فرام جب سے آپ کنسیپشن ہوتی ہے، جب سے بچہ دنیا میں سانس لینے لگتا ہے یا اس سے پہلے سے، وہاں بھی پھر ماں کا رول آ جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ پورا اکٹھا کہتے ہیں نا کہ جی ماں سے انٹیلیجنس آتی ہے، اس میں جینز تو ہیں ہی ہیں، اس میں ماحول بھی، کیونکہ ارلی کیئر پرووائڈر بھی ماں ہے۔ بالکل، تو جب بچہ چلنا سیکھتا ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے، لینگویج بھی ماں سے ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کئی دفعہ کہ جن کا ماں سے سیکیور ایموشنل بانڈ ہوتا ہے وہ بچے آگے جا کے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسکول میں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اسپیشلی میتھمیٹکس میں اور انگلش میں، لینگویج میں ٹیسٹ ہوئے تھے یہ۔ وہ بانڈ کیسا، مطلب ایموشنل بانڈ یا جو فزیکل ماں حق کرتی ہے بچے کو؟ وہی دس از کالڈ ایموشنل، رائٹ، وین یور مدر از دیئر فار یو، جب آپ کی امی اویلیبل ہیں جب بھی آپ کو ضرورت۔ لیکن ہماری مائیں تو بیٹوں کے ساتھ ذرا کچھ عرصے بعد ذرا وہ دوری اختیار کر لیتی ہیں، وہ بھی تھوڑا شرماتی ہیں، بیٹے بھی شرماتے ہیں، ان کو تو وہ حگ اور وہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، وہ فزیکل جس کو کہتے ہیں نا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ماں اور بیٹے کا زیادہ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے، باپ اور بیٹی کا زیادہ جو ہے وہ کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو ایموشنل بانڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ اویلیبلٹی آف دا مدر ہے کہ اگر کیا مجھے پرابلم آئے گا تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ کیا ماں میرے لیے اویلیبل ہوگی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ماں نہ ہو اویلیبل تو وہ ایسے بچے، یہ بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ کیا، اس پہ ریسرچ ہوئی تھی کہ جن بچوں کو اس طرح ارلی ایئرز کی بات اسپیشلی ہو رہی ہے، پہلے سال سے لے کے 5-6 سال، وہاں جن کی مدر زیادہ اویلیبل تھی نا، کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ایکسپلور زیادہ کرتا ہے دنیا کو۔ اب جب وہ دنیا کو ایکسپلور زیادہ کانفیڈنٹلی کرتا ہے، اسکول میں چانسز لیتا ہے، گھر میں چانسز لیتا ہے، تو نیچرلی اس کی انٹیلیجنس پہ بھی اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انٹیلیجنس ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا ہی کمپلیکس قسم کا کانسیپٹ ہے۔ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کے ارلی ایئر جب ہوتے ہیں اس وقت ان کا کام کرنا بچوں کے لیے نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ نہیں، اچھا اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ اکثر ورکنگ مدرس کے بچے آگے جا کے زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتوں میں تضاد ہو گیا۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مدر جو ہے وہ بچے کو ٹائم اتنا ہی دیتی ہو۔ یہ بڑا کیسے دے سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل مائی مدر گیو می دی ٹائم، نہیں میں تو کاؤنٹنگ کر رہا ہوں نا، کیلکولیشن کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر 24 گھنٹے ہیں اور 9 سے 5 8 گھنٹے نکال دیے تو 16 گھنٹے دے دیے جائیں گے، اور ایک ہے جو 24 گھنٹے اویلیبل ہے، تو نہیں ویسے اس پہ نہیں، میں آپ کو اس پہ ایک بات بتاتی ہوں، جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا وہ بھی تو کام کر رہی ہوتی ہے نا، وہ کچن میں کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے نا، نہیں اس کا کچن سے اس کو رونے کی آواز آ جائے گی، آفس میں اس کو بچے کی رونے کی آواز نہیں آئے گی اگر وہ آفس نہ لے کے جائے ماں۔ اچھا اب اس پہ بڑی مجھے اب لے جاتی تھی نا ساتھ، مجھے آفس ادھر لے جاتی تھی۔ اچھا اب یہی ریسرچ، اب یہی اسی سے لنکڈ ایک بات ہے کہ جتنی مدر انٹیلیجنٹ ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، اس سے چاہے وہ کام کرتی ہے چاہے وہ کام نہیں کرتی ہے، وہ اپنے بچے پہ زیادہ توجہ دیتی ہے،
آفس میں رہ کے بھی میں بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جیسے شفا بتا رہی ہیں وہ ساتھ لے جاتی تھی. کوئی کیئر ٹیکر کے کیس ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اتنا ریئر بھی نہیں ہے ویسے لوگ لے جاتے, مطلب کالج کیونکہ وہ پروفیسر ہیں تو ان کو سپورٹ زیادہ وہاں پر حاصل تھی, خواتین کا کالج تھا, لڑکیاں تھیں, جہاں پر سپورٹ ہوگی وہاں پر لے جایا جا سکتا ہے. کلیئر کٹ ریسرچ یہ ہے ویس کہ جتنی ماں انٹیلیجنٹ ہوگی وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی بچے کی ویلفیئر اور بچے کی پڑھائی اور بچے کی انٹیلیجنس پہ. تبھی ورکنگ مدر اور ہاؤس وائف کا کام تقریباً برابر ہے, کیونکہ ہم نے اپنے پریکٹس میں, میں نے تھیراپی میں ان ماؤں کے بچے بھی اپنے پاس دیکھے ہیں جو پیورلی ہاؤس وائف تھیں, مگر ان کے پاس ذرا سا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ بچے کو ایموشنل سپورٹ دے سکے. وہ کھانا دیتی تھی, روتا تھا تو آ کے تھپڑ لگا دیتی تھی, چپ ہو جاؤ, یا ڈانٹ دیتی تھی. تو پھر ان کی بحیثیت ماں ایک طرح سے تربیت ہی شاید صحیح نہیں ہوئی کہ انہوں نے ماں کا رول نبھانا کیسے. ہاں جی, تو گھر رہنا یا نہ رہنا میں اب دیکھنے والوں کو یہ کلیئر کرنا چاہوں گی, اس کا کوئی تعلق ایز سچ ہے نہیں, اس ماں کی انٹیلیجنس کا تعلق ہے کہ جتنی انٹیلیجنٹ ماں ہے نا. اچھا یہ بھی دیکھا گیا پاکستانی سوسائٹی, پاکستانی پہ ایک ریسرچ ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں, ایک پاکستانی صاحب نے کی تھی کہ جو ہماری مائیں جو پڑھی لکھی تھیں نا, چاہے وہ گھر پہ تھیں, انٹیلیجنٹ تھیں, گھر پہ تھیں یا باہر تھیں, ان کے بچے ہوم ورک پورا کر کے آتے تھے اسکول میں, ان کے بچے ٹیسٹ سکورز میں آگے تھے, ہاں ان کے بچوں کا اٹینڈنس اچھا تھا ریگارڈلیس آف دے ور ورکنگ اور ناٹ ورکنگ. کچھ کم ذہین جو مائیں ہوتی ہیں پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے کچھ کے تو بچے بہت قابل نکلتے ہیں. ان کو بھی دیکھیں, میں نے وہی بتایا انٹیلیجنس تو ایک کمپلیکس چیز ہے نا. اب ماؤں کا کیا کرنا ہے, ماں تو ماں ہے, لیکن نہیں میں کہ وہ بچوں کا کیا کرنا چاہیے, بچوں کا کیا کرنا چاہیے, ماں کو کیسا ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہیے, ان ماؤں کو ایک بڑا اچھا اس میں طریقہ ہے کہ اب گوگل نے اتنی چیزیں اب ہمارے سامنے لا دی ہیں, مائیں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ یا مور اویئر کر سکتی ہیں. دیکھیں اب تو بڑا آسان ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں, گوگل سے بڑے تجربے ہوتے ہیں, نہیں یہ تجربے بڑے پھر ناکام بھی ہو جاتے ہیں. نہیں اچھا بھی ہوتا ہے, ٹرسٹ می. اچھا جو مائیں آپ نے لیس انٹیلیجنٹ کہی نا, وہ بھی آئی ایم ناٹ شیور وہ لیس انٹیلیجنٹ ساری مائیں ان میں سے ہیں. اچھا ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں یا ہم پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے, دو الگ الگ چیزیں, یہ دو الگ الگ چیزیں. بالکل. ہماری ایک کلاس فیلو کی ماں تھی جو کبھی اسکول نہیں گئی تھی, لیکن وہ کہتی تھی اس نے میرے بھائیوں کو اور مجھے ہر وقت بٹھا کے پڑھانا ہی ہوتا تھا, پڑھو بیٹھ کے, خود نہیں پڑھا سکتی تھی نا, تو وہ کہتی تھی پڑھو بیٹھ کے, تو وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتی تھی. وی ہیڈ ٹو ٹاپ دا کلاس. پریزیومیبلی ہم اسمپشن یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہائی آئی کیو خاتون تھی جو کہ پڑھ نہیں سکیں. تو ابھی ہم بات انٹیلیجنٹ کی کر رہے ہیں, ہاں, لیکن چونکہ اکثر ہمارے یہاں جو انٹیلیجنٹ خواتین ہیں شہری جو بھی, وہ پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں تو اس لیے وہ مکس ہو جاتی ہے بات. لیکن بات ابھی صرف انٹیلیجنس کی ہے, ریگارڈلیس آف وہ اسکول گئی ہے نہیں گئی ہے, وہ کوئی ورکنگ ہے یا نہیں ہے. میں ظاہر ہے بہت سارے ایسی جگہ پہ خواتین ہیں جو اسمارٹ ہوتی ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور ان کے بچے بہت آگے جاتے ہیں, ہاں ان کے بہت. تو مدر کی طرف سے ایک تو جینیٹکلی انٹیلیجنس آتی ہے بچے میں ایکس کروموزوم کے تھرو, دوسرا مدر کی طرف سے جو مدر کا ٹائم ہے اور جو مدر کا ٹائم مینجمنٹ ہے. اچھا اب انٹیلیجنٹ مدرس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ وہ ٹائم مینجمنٹ اچھی کرتی تھی اچھا اپنے گھر میں, تو وہ بچے کا ٹائم کون سا دینا ہے, بچے کو اس کو کس ٹائم پڑھائی کروانی ہے, جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا, وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہے. یہ ساری دنیا اس سے پہلے جو چل رہی تھی, ساری خواتین بغیر کام کیے اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پال رہی تھیں, اور اس کے بعد یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو سینیریو پیدا ہوا اس میں خواتین نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ تو ہسٹری ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اچانک سے ہم اس کو کیسے کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے ہزاروں سال سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ غلط تھی؟ نہیں ہم غلط کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو ابھی ماں کی انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, ورکنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. ورک ناٹ ورک دیکھیں وہ تو انڈسٹریلائزیشن جب ہوئی, اب اس کی تو ایک ضرورت ہو گئی کہ ورک فورس کو بڑھنا ہے, رائٹ, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں پیورلی آپ کی انٹیلیجنس کیا ہے, پرابلم سالونگ. دیکھیں نا, تو ایک پڑھی لکھی مدر, سوری جو انٹیلیجنٹ مدر ہے, اس کی پرابلم سالونگ اسکل ہے, بچہ خدا نخواستہ گر گیا ہے, کیا ہے, جو بھی ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہو, بٹ وہ ڈاکٹر تک پہنچنا کیسے ہے اس کو مزید اچھا مینیج کر سکتی ہے. اسی طرح جو نالج ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, بچے کو صفائی ستھرائی میں کیسے وہ رکھنا ہے, بچے کو کون کون سے کھلونے دینے ہیں, کون سے نہیں دینے ہیں, یہ سب کا تعلق بچے کی آگے جا کے پرفارمنس میں. یہ سب ابا کہاں سے آئیں گے اس سیگمنٹ میں, ان کو بھی تو لے کر آئے نا, وہ تو ہاں وہ میں نے کہا تھا ان کا رول ہے, ان کا رول ہے. اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے میں ایک سینیریو یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی والدہ تو لے ہی جاتی تھی, لیکن مجھے میرے ابو بھی اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے, وہ اس میں چھوٹے سے کیری میں, اور وہ کہتے ہیں میں پاؤں سے تمہیں ہلاتا رہتا تھا اور میں بیٹھ کے کام کرتا تھا. اب مجھے دونوں ہی لے جاتے تھے, اس کا ریزن یہ تھا کہ دونوں نے کام بھی کرنا تھا کیونکہ ضرورت تھی, افورڈیبلٹی کی یا جو بھی چیزیں اس وقت ان کی ضرورت تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ دونوں کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا, تو وہ دونوں بانٹ رہے تھے. اب یہی چیز ہم ویسٹ میں بھی بہت دیکھتے ہیں. پاکستان میں نے انفارچونیٹلی کم بہت دیکھا ہے کہ کوئی مرد حضرات جو ہیں بچوں کو اپنے ساتھ آفس لے جائیں, اور شاید وہ سپورٹ سسٹم آپ کو آفس سے فراہم ہوگا تو ہی باپ لے کے آئے گا نا, نہیں ہے تو وہاں پہ مردوں کی کیا بات. تو اب باپ کے ساتھ بچے کا تعلق, اچھا باہر یہ بھی بڑا مینیج کرتے ہیں لوگ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از مدرس ٹائم اینڈ دس از فادرس ٹائم, تو اس میں مدر کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, وہ کمبائن الگ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ فادرز جو ہیں وہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں, چھوٹا 2 سال کا بچہ ہے وہ چل نہیں سکتا, لیکن اس کو فٹ بال کھلانے باپ لے کے جائے گا, اس میں ماں نہیں جائے گی ساتھ. وجہ وہ بہت ضروری, کیونکہ جو باپ کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ ہے نا, وہ آگے جا کے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی وہ ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے بڑی ضروری ہے.
جو آپ کو ایک جذباتی طور پہ آپ ایک مضبوط انسان بنتے ہیں نا، اس میں باپ کا بہت رول ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں باپ کو بیچارے کو صرف کمانے کے لیے کیوں لمٹ کر دیا؟ میں یہی باپ کا کوئی یہاں پہ گود میں اٹھاتا ہے بچے کو تو کہتے ہیں تم شرم نہیں آتی، بیگم کیا کرے گی؟ تم نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، یہ ادھر ادھر سے ہم سنتے ہیں. تو وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اب اینڈ جب ہم بات کریں گے تو باپ کا رول بہت آئے گا، دو طرح سے آئے گا. انٹیلیجنس میں نہیں اتنا نہیں ہے جو پیورلی آئی کیو انٹیلیجنس ہے، وہ تو مدر کی طرف سے نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، ایسے بھی نہ کریں، بالکل باپ مائنڈ کر جائیں گے، ایسے نہ کریں. میں اگلی بات کرنے لگی ہوں نا، اب صرف مدر اکیلی تو دے دینا 5-10% انٹیلیجنس دے دیں گے تو کیا چلا جائے گا. میں ابھی دینے لگی ہوں. اچھا ہاں، اس میں ایک بہت بڑا رول ہے مدر. اب مدر جتنی بھی انٹیلیجنٹ ہو جائے، اگر فادر سپورٹیو نہیں ہوں گے مدر کے لیے، اور فادر خدا نخواستہ اینگری یا اگریسو ہوں گے، ابیوسو ہوں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، تو مدر انٹیلیجنس یوز ہی نہیں کر سکے گی بچے کی. اس کو بوسٹ کرنا جو ہے وہ اس مرد کا کام ہے، فادر کا بہت بڑا رول ہے. اب میں جتنا ہائی آئی کیو مدرس کو دیکھا ہے، اگر ان کو فادر سپورٹ نہیں ہے تو وہ اپنا آئی کیو اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مینٹلی اور چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. تو میں اکثر ایک تو میں دو باتیں فادرس کو کہنا چاہوں گی، پاکستانی فادرس کو. ایک تو یہ کہ اب یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو یہ نہ کہیں تم تو ہو ہی ان انٹیلیجنٹ، صرف روٹیاں ہی پکاتی ہو. انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے، روٹی پکانا بھی بڑا اہم کام ہوتا ہے، پکا کے دیکھیں ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا. تو ایک تو یہ بات کہ ہم انٹیلیجنس کو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا آپ کے گھر آ کے، تو وی آر ناٹ شیور کہ کون انٹیلیجنٹ ہے کون نہیں ہے. نمبر 1 آئی کیو میں بھی ان کے اندر بہت ہائی ہو، لیکن وہ یوز نہ. آئی کیو بھی کوئی معیار تو نہیں ہے نا. وہ تو دیکھیں آئی کیو ٹیسٹ تو یہی چیز ہے کہ جتنی دفعہ لوگ کرتے جاتے ہیں اتنا آئی کیو بڑھتا جاتا ہے. اور پریکٹس بیسڈ میں یہی بات کرنے لگی تھی، جو آپ کا ای کیو ہے نا، فادر کا ای کیو، وہ بڑا ضروری ہے. ہاں، ایموشنل جو آپ کا انٹیلیجنس ہے نا، وہ بڑا ضروری ہے اپنی وائف کے لیے، تاکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکیں، اپنی عقل کو سامنے لا سکیں، اور آپ کے بچوں کو ایک اچھا اور قابل انسان بنا سکیں. تو مدر کی انٹیلیجنس تو ہے امپورٹنٹ، بچے اسی سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مٹیریل وہاں سے آتا ہے. سپورٹ پھر فادر کی بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو الجھائے رکھیں گے مسئلوں میں تو وہ اپنی عقل استعمال نہیں کریں. بیسیکلی بات جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہوئی نا کہ وہ جینز جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے، لیکن وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے کمبینیشن سے ہی بنتا ہے. اور اولاد کی زندگی میں سے اگر کسی ایک کا بھی رول کم ہو جائے تو پھر اس اولاد کے لیے وہ مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو جاتا ہے. دونوں کا رول زیادہ ہونا چاہیے اور دونوں کو ہی وقت دینا چاہیے. لیکن مدر سے آتی ہے پھر بھی، لیکن انٹیلیجنس پھر بھی مدر. اچھا ٹھیک ہے، پھر مدر سے انٹیلیجنس آ رہی ہے، لکھ لیں، سند ہو گئی. یہ سائنسی ریسرچز آتی ہیں اور پھر تھوڑے دن میں جو ہے وہ پھر کوئی نئی ریسرچ بھی آ جاتی ہے، تو آ جائے گا کہ کچھ مردوں سے بھی انٹیلیجنس آتی ہے. ہر تھوڑے دن بعد آپ نئی ریسرچ دیکھتی ہیں، یہ تو ہوتا ہے سائنس میں. پھر ہم اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا طاہرہ، وقت دیا آپ نے.